1988 کے عام انتخابات میں رنڈی بے ضمیر نے چودھری الطاف حسین نامی شخص کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا، جس پہ پارٹی کارکنوں نے احتجاج بھی کیا کہ یہ شخص تو ضیاء الحق کی مجلس شورا کا ممبر تھا، جس نے 1977 میں بھٹو مخالف تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ 1974 میں جب قادیانی مخالف تحریک میں مسلمانوں اور زندیق مرزائیوں کے درمیان ہونے والے فسادات میں چودھری الطاف پر مرزائی غنڈوں کی مدد کا الزام بھی تھا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کچھ عرصہ روپوش بھی رہا۔ 1977 میں ضیاء کے مرزائی مارشل کے دوران چودھری الطاف دیگر مرزائیوں، دیوبندیوں اور جماعت غیر اسلامی کی طرح ضیاء کا زبردست حمایتی بن گیا اور ضیاء کی مجلس شورا کا رکن بھی بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ضیاء نے مجلس شورا کا نام 1920 کی مرزائی مجلس شورا کے نام پہ رکھا تھا۔ چودھری الطاف، جس کا بھتیجا فواد احمد چودھری کے بزرگوں نے 1890 میں ترک اسلام کر کے مرزائیت میں داخل ہوئے تھے، اور اس خاندان کا ایک شخص چودھری فقیر محمد، جو ایک جرائم پیشہ شخص تھا، اس نے اپنے دو دیگر رشتہ داروں شیر باز خان اور چودھری شاہ محمد کے ساتھ مرزا قادیانی کی بیعت کر لی تھی، اور اس طرح یہ خاندان انگریزوں اور مرزائیوں کا وفادار کتا بن گیا۔ سرکاری نوکریاں، مال و دولت، زرخیز زمینوں کے مالک بنا دیے گئے۔ چودھری فقیر محمد کا تاریخ احمدیت کے چیپٹر میں ذکر خلافت ثانیہ کا 24واں سال رجسٹر روایات صحابہ نمبر 63 پہ ملتا ہے، اور شیر باز خان، جو کہ فواد احمد کا پردادا تھا اور وہ سادہ لو دیہاتیوں کو مرزائی بنایا کرتا تھا، کا ذکر خود مرزائیوں کی ویڈیو کلپ سے یہاں لگا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آغا وسیم کوئی من گھڑت بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ فواد احمد مرزائی، جو عمران خان مرزائی کا خاص بندہ ہے، کی اپنی تحریر بھی لگا رہا ہوں، جس میں فواد اقرار کر رہا ہے کہ اس کا پردادا شیر باز خان مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی طرف سے لڑتا تھا، جس پر انگریزوں نے اس کو ذیلدار بنایا اور زمینیں وغیرہ عطا کیں۔ آج یہی چودھری فواد جیسے ناپاک نسل لوگ پاکستان کے اندر انفارمیشن منسٹر بنا دیے گئے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ جو مرزائی قانونی طور پہ کوئی کلیدی عہدہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ایک تو مرزائی اسلام دشمن ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کو مرزائی ریاست بنانے کے ناپاک مشن پہ کام کرتے ہیں۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ مرزائیوں کے مخالف بھی جانتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ، عمران خان، فواد، عثمان بزدار، زبیدہ جلال اور بہت سے افراد مرزائی ہیں اور حکومت میں ہیں، مگر اس پہ سکوت کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں روز بروز مرزائی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ باجوہ فوج کا سربراہ ہے، بہت طاقتور ہے، مگر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ چکا ہے تو اس لیے بلا خوف و خطر اس کو بے نقاب کر رہا ہوں کہ باجوہ مرزائی ہے، باجوہ مرزائی ہے، مرزائی ہے، اور پاکستان کے مفاد کی بجائے
مرزئی مفاد پہ گامزن ہے۔ یہی حال عمران خان وغیرہ کا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مرزا قادیانی کے طرفدار ہیں۔ جس کو نبی سے سچا پیار ہے تو لازمی ہے کہ وہ باجوہ وغیرہ کو بے نقاب کریں، اگر نہیں تو پھر باجوہ اور عمران خان وغیرہ کو غیر قادیانی ثابت کر کے دکھا دیں، جو وہ کر نہیں سکتے انشاءاللہ۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک۔ بابو جمال الدین صاحب کلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق گلی باغ مہان سنگھ گجرانوالہ شہر سے تھا اور آپ محکمہ ریلوے میں ملازم تھے۔ پہلے اسٹیشن ماسٹر رہے اور اس کے بعد ریلوے انسپیکٹر متعین ہوئے اور آپ بحیثیت اسٹیشن ماسٹر ڈومیلی ضلع جہلم میں متعین تھے جب آپ کو احمدیت کا پیغام پہنچا۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو احمدیت کا تعارف ان سے ہوا ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہمیں مولوی محمد فضل صاحب چنگوی کی ملتی ہے، جن کی وفات جون 1938 میں ہوئی تھی، آف چنگا بگیال۔ وہ اپنی یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے، جو سردار شیر باز خان صاحب ان کا نام تھا، تو ان کو جو کہ یہ پڑھے لکھے تھے حضرت مولوی محمد فضل چنگوی صاحب، تو چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے تو ایک صاحب جن کا نام میں نے عرض کیا کہ سردار شیر باز خان تھا، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس زمانے میں جس طرح اتالیق ہوتے تھے اسی طرح اتالیق کے طور پر ان کو ساتھ لے گئے، اور جس جگہ لے کے گئے وہ نام تھا اس کا امرال، جگہ کا نام ہے۔ تو مولوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تفریح طبع کی خاطر جو قریبی ریلوے اسٹیشن تھے، مثلا سہاوا، ڈومیلی، ترکی، یا آج بھی اگر ہم گجرانوالہ کی سائڈ سے جائیں راول پنڈی کے اوپر جو ریلوے لائن ہے اس کے اوپر یہ اسٹیشن آج بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تفریح طبع کی خاطر، اس وقت تو ایک نئی نئی چیز تھی نا ریلوے اور ریلوے اسٹیشن، تو میں جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت ڈومیلی اسٹیشن کے اوپر حضرت بابو جمال الدین صاحب اسٹیشن ماسٹر کے طور پر متعین تھے، اور یہ بتاتے ہیں کہ 1894 کی بات ہے کہ جب میں ان سے ملا تو اس وقت حضرت ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب جو قصور سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی وفات کے بارے میں الہام بھی ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ڈومیلی اسٹیشن پر تشریف لائے تو حضرت بابو جمال الدین صاحب نے ہی مجھے تعارف کروایا کہ یہ ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب ہیں اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے مرید ہیں۔ تو یہ واقعہ انہوں نے الحکم 1904 کی 17 دسمبر 1904 کی الحکم میں یہ روایت درج ہے۔ تو اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ 1894 میں حضرت بابو صاحب کو احمدیت کے بارے میں خاطر خواہ تعارف ہو چکا تھا۔